السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آسٹریلیا میں سڈنی پر یہودیوں کے خاص تہوار کے موقع پر ایک حملہ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد پاکستان کے خلاف ایک پوری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ 3 ممالک کا میڈیا کھینچ تان کے کسی طرح پاکستان کو اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک تدبیر دنیا کی ہوتی ہے، ایک تدبیر میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اب ایسی گیم پلٹی ہے کہ وہ جو پاکستان پر الزام در رہے تھے اب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا سامنے آئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سڈنی کے بیچ پر یہ جو حملہ ہوا تھا یہ یہودیوں کے خاص تہوار پر کوئی 11 سے 15 لوگ اس میں یعنی جان سے گئے ہیں، تو فوراً 3 ممالک جن میں افغانستان، انڈیا، اسرائیل شامل ہیں، ان کا میڈیا گویا کہ پل پڑا تھا پاکستان پر، اور ثابت یہ کیا جا رہا تھا کہ ساجد اکرم اور نوید اکرم یہ باپ بیٹا جو اس حملے میں ملوث تھے ان کا تعلق پاکستان سے بتانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک تو پلاننگ یہ تھی کہ ایک تو پاکستان کو رگڑا جائے، دوسرا مسلمانوں کو رگڑا جائے، اسلام کے خلاف جو ذہن سازی کی جائے، لیکن کیسا شاندار تناظر اللہ نے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے پوری دنیا میں کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہاں ایک مسلمان احمد کا جو کام ہے وہ بہت بہادری والا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی اس نے بہادری دکھائی ہے۔ آسٹریلیا جس شخص کو مسلمانوں کا ہیرو قرار دے رہا ہے، اپنا ہیرو قرار دے رہا ہے، وہ ایک مسلمان ہے احمد، بلکہ کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہاں تک کہ یہودیوں کی طرف سے نیتن یاہو تک مجبور ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تعریف کرے، وہ بھی احمد کی تعریف کر رہا ہے۔ تو وہ انڈیا جس نے بازی پلٹنے کی کوشش کی تھی، اندازہ کیجئے کہ یہ جو حملہ آور ہیں ان کا تعلق، اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ تو یعنی ساجد اکرم اور نوید اکرم یہ باپ بیٹا دونوں اس حملے میں ملوث تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ گنز لے کر نکل آتے ہیں، بیچ پر فائرنگ کرتے ہیں، تابڑ توڑ فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک شامی نیاد شخص ہیں احمد، 2006 میں یہ آسٹریلیا میں آئے تھے، ایک پھل فروش ہیں، 40 سال پلس ان کی عمر ہے۔ ایسا ان میں جذبہ، ایسا ان میں جوش، ایسا ان میں ہیرو پن کہ نہتے یعنی بہادری کمال کی ہے۔ ایسے تو ٹرمپ ان کی تعریف کر رہا اور آسٹریلیا ان کی تعریف کر رہا ہے، نیتن یاہو تک کیوں مجبور ہو گیا؟ کیونکہ ان کی فوٹیج سامنے آ چکی ہے اور کمال کی فوٹیج سامنے آئی ہے۔ یہ پھل فروش آدمی ہے، ریڑھی پر کھڑے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلح شخص مسلسل معصوم لوگوں پر، نہتے لوگوں پر، غیر مسلح لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، تو کمال کا یہ بہادر آدمی ہے۔ اور ایسی بہادری یقین کیجئے کہ جگہ جگہ مسلمان ثابت کرتے ہیں، وہ کسی مظلوم پر حملہ ہوتے ہوئے، کسی مظلوم کو گرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ان کی غیرت ایمانی میں ایسا جوش آتا ہے کہ وہ نہتے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نہتا خالی ہاتھ فروٹ فروش آگے بڑھتا ہے، ایک گن بردار کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے گن چھینتا ہے اور گن اس کو سیدھی کر لیتا ہے اور پھر اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس وقت جو قاتل ہیں وہ ایک تو باپ تو مر گیا جو ساجد اکرم ہے، اس کا نوید اکرم جو بیٹا ہے وہ زخمی ہے، ہسپتال میں ہے۔ چنانچہ انڈیا اب اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس کا تعلق، کیونکہ اس کے پڑوسی اور ہمسائے نے بتایا ہے کہ اس کے باپ کا تعلق انڈیا سے ہے قاتلوں کا، اور اس کی والدہ کا تعلق اٹلی سے ہے، پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا تعلق بچانے والوں میں ہے تو وہ احمد کا تعلق ہے۔ پوری دنیا اس کو ہیرو قرار دے چکی ہے۔ اسلام کی ممنون ہے اس وقت دنیا، مسلمانوں کی ممنون ہے اس وقت دنیا کے اگر بہت سی زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے تو وہ احمد نے ڈالا ہے۔ 2006 میں یہ یہاں آسٹریلیا میں پہنچے تھے، ان کے والدین کچھ غالباً 6 ماہ پہلے یہاں پہنچے ہیں، تو ایک بار پھر وہ سازش جو رچائی گئی تھی اسلام کے، مسلمانوں کے، پاکستان کے خلاف، اس میں پھر اسلام فتح یاب ہو کر سامنے آیا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کا متفقہ طور پر اگر کوئی ہیرو ہے تو وہ احمد ایک مسلمان ہے، اور اس کے لیے ڈونیشن جمع ہو رہی ہے اور کئی ہزار ڈالر اس کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بھی ذرا ان تینوں ممالک کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے شیئر کر دیجئے کہ ہوتا وہ نہیں ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر چال سازش تم کرتے ہو، ایک جوابی چال میرا اللہ چلتا ہے، ایک ترکیب میرے اللہ کی ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ پاکستان کو، اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی ہے، اور انڈیا اب جواب دے گا کہ یہ اس سے تعلق رکھنے والے ہیں تو کیوں ہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔